وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ معاذ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین ذی محتشم، اس اعتراض کے دو حصے ہیں. پہلے وما ينطق عن الهوى کے احادیث پر منطبق ہونے اور احادیث کے وحی ہونے پر ہم دلائل دیتے ہیں. ناظرین و سامعین ذی محتشم، پہلے تو جاننا چاہیے کہ وما ينطق عن الهوى میں ما عموم کا فائدہ دے رہا ہے، جس سے صرف قرآن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام گفتگو، خواب، الہام، القاء، عمل اور قول بھی شامل ہیں. اگر قرآن ہی صرف وحی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے خواب کو اپنی طرف کیوں منسوب کرتا، وحی کیوں قرار دیتا؟ جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، یعنی اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا. پھر دوسری جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب. پھر احادیث مبارکہ میں وحی ہونے پر سنن ابی داؤد میں ہے کہ ان اللہ اوحى الی بان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر ہے 4895. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اور نہ کسی پر فخر کرے. اب مرزا جہلمی مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کے کسی پارے میں ہے یا کسی صورت میں ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی وہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کو وحی فرمایا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وحی ہے. خیبر کے محاصرہ کے دوران جب یہودیوں کے درخت کاٹے گئے اور باغات اجاڑے گئے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کہ پھر یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. اب مرزا صاحب مجھے بتاؤ کہ قرآن کے کسی آیت میں آیا تھا کہ درخت کاٹو، باغات اجاڑو؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا حکم تھا، تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے علاوہ احادیث پر بھی وما ينطق عن الهوى کا قاعدہ چلے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان الرأی انما كان من رسول اللہ مصیبا لأن اللہ كان یریہ. سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بالکل درست ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں سمجھاتا تھا. اب امام ابن حزم احادیث وحی ہونے کا دلیل اس آیت سے لیا ہے، قل انما انذرکم بالوحی، یعنی کہ تم فرماؤ کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی خود دی ہوئی خبر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور گفتگو ساری کی ساری وحی ہے، اور یہ گفتگو دین ہی کے بارے میں تھی، اور یہی ذکر دین ہے.
معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وحی الہی تھا، چاہے وہ قرآن ہو چاہے احادیث۔ ایسی سینکڑوں مثال قرآن اور احادیث اور آثار میں موجود ہیں جو وما ینطق عن الہویٰ کو احادیث کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اگر یہاں چند حوالہ جات میں پیش کروں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کا خدشہ ہے، لہذا مختصر کرتے ہیں، جس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ثابت ہو جائے گا کہ احادیث طیبات بھی وما ینطق عن الہویٰ کے قاعدے کے مطابق ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر بقول مرزا انجینئر کے یہ وحی نہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض کی ادائیگی، ان کے احکامات کس طرح حجت قرار پائیں گے؟ پھر تو ان کی حیثیت ہی ثانوی ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ اس مرزا جہلمی کے غلیظ عقیدے اور اعتراض کی طرف۔ مرزا جہلمی نے اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں معاذ اللہ، جس پر اللہ نے گرفت کی ہے۔ اول تو یہ کہنا ہی کفر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے معاذ اللہ۔ اب غلطی غلط سے ہے اور غلط کام کو انبیاء کی جانب منسوب کرنا ہی کفر ہے۔ دوسرا یہ کہ اس گندے انڈے نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے گرفت کی۔ ارے ظالم، گرفت تو باطل کی جاتی ہے، گرفت تو اعداء کی ہوتی ہے، مجرم کی ہوتی ہے۔ اے قادیانیوں کا حامی، تجھے ذرا خیال نہیں آیا کہ تو اللہ تبارک و تعالی اور رسول کی طرف کس چیز کو نسبت کر رہا ہے؟ اب آتے ہیں اس کے منافق کا جنازہ پڑھنے والے اعتراض کی طرف، جس بنا پر اس نے وحی غیر مطلوع کا انکار کر دیا۔ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سنت قولی کہا جاتا ہے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو سنت فعلی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی کام یا بات کی گئی ہو اور آپ نے سکوت فرمایا ہو تو اس کو حدیث تقریری یا حدیث سکوتی کہتے ہیں، کیونکہ یہ محال ہے کہ نبی کے سامنے کوئی خلاف شرع کام ہو اور وہ منع نہ کریں، اس لیے آپ کے سکوت کو رضامندی سے تعبیر کر کے حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وحی کی اقسام میں سے ایک قسم وحی تقریری یا وحی سکوتی ہے، جسے وحی حکمی بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد کرتے ہیں اور ان پر عمل فرماتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے سکوت ہوتا ہے تو اسے وحی سکوتی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی ایسا اجتہاد ہو جو خلاف اولا ہو یا اللہ کی مرضی اس میں مزید اصلاح کی ہو تو اس وقت وحی جلی نازل ہوتی ہے۔ جیسے اجتہاد سے منافقین کا جنازہ پڑھایا تو اس وقت وحی نازل فرمائی کہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ پھر اجتہاد سے ایک روایت کے مطابق شہد خود پر حرام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت وحی نازل فرمائی۔ اب مرزا نے جس دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس واقعے کو اپنی دلیل بنایا ہے، اصل میں وہ تو دلیل ہی ہماری اہل سنت کی ہے جو ہم وحی سکوتی کے ہونے پر دیتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر سب وحی ہے، یہاں تک کہ اجتہاد اگر درست ہو اور من جانب اللہ سکوت ہو، جیسے مواخات مہاجر و انصار، میثاق مدینہ، مسجد نبوی کی تعمیر وغیرہ، یہ وحی سکوتی ہیں، اور اگر خلاف اولا ہو تو وحی جلی نازل کر دی جاتی ہے۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، قول، سکوت، چلنا پھرنا، عام گفتگو، ہر شے
وہی ہے، اور وما ینطق عن الہوا میں داخل ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس ہستی کا چپ رہنا بھی وہی بنے، اس کی شان کیسی ہوگی۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ شخص مرزا جہلمی اہل سنت میں سے نہیں، کیونکہ اس کی باتیں کفریہ ہیں، اس کے عقائد باطل ہیں، اس کی گفتگو گمراہ کن ہے، اور اس کا انداز متکبرانہ ہے اور جاہلانہ ہے، جس سے اہل سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا عوامی اہل سنت اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شخص سے دور رہیں۔ یہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے۔ یہ صرف دشمن کا اعلی کار ہے، یہ دین کا کوئی پیشوا نہیں ہے۔ ہم نے بارہا مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ اس کو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں آتی، نہ قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کو یہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی مسائل کو سمجھ سکتا ہے، نہ احادیث طیبات کو یہ سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، خود کو بچائیں، اپنے یار دوست اہل و عیال کو اس شخص سے بچائیں۔ ناظرین محترم، اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہے، اللہ کریم آپ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔